الذی سبحان الذی، میں وہ الذی ہوں جس پہ ساری کائنات اور مخلوق کی عظمتیں اور شانیں جہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں میری رب کی شان شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان الذی، الذی کہہ کے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ میں وہ ہوں جس کی شان ساری کائنات میں، سارے جہانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، میں وہ الذی ہوں۔ اور بات رہی مصطفیٰ کی تو عبد ہی کہہ کے پیغام دیا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے مقام عبدیت پہ ہے، پر میں کسی کی بات نہیں کرتا، عبد ہی کہہ کے عبدیت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ میں اپنے عبد کو لے گیا۔ تم بشریت کی بات کرتے ہو، تم نورانیت کی بات کرتے ہو، یہ بشریت اور نورانیت یہ دو صفتیں ہیں مصطفیٰ کی، حقیقت مصطفیٰ تو عبدیت میں بھی رہا ہے۔ تو مکہ میں ایک شور بپا تھا، ایک رولا پڑا ہوا تھا، ایک شور تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ ابو جہل حیرت میں تھا، حیرت زدہ تھا، ابو لہب اس حیرت سے پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ تو یہ سبحان اللہ بیان کر کے اللہ رب العزت ابو جہل اور ابو لہب کی پارٹی کو بتانا چاہتے ہیں کہ ابو جہل تمہارا انکار مصطفیٰ کا ہے، خدا کا تو نہیں ہے نا، تم انکار کرتے ہو مصطفیٰ کا کرتے ہو۔ کیوں؟ ابو جہل اور ابو لہب کی مشرکین کی پارٹی لات منات حبل اور عزا کو مان کے بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہم کو قریب کر دیں گے، یہ خدا کے ہم کو قریب کر دیں گے۔ اللہ کو ماننے کا تصور لات منات اور حبل اور عزا کی پجاریوں کے اندر بھی موجود تھا۔ فرمایا یہ تعجب مصطفیٰ کے لیے ہو سکتا ہے، خدا کے لیے تو نہیں۔ تو ابو جہل کی پارٹی کو اللہ بتانا چاہتے تھے کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور عتیبہ، تم مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے پریشان اور حیران نہیں ہونا، میں اللہ کہہ رہا ہوں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہم نبی الکریم الامین المکین۔ قرآن مجید کا 15واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کی پہلی آیت کو عنوان کے طور پہ میں نے پڑھا ہے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی بھی آیت نمبر 1 ہے۔ اس آیت میں نبی علیہ السلام کے معراج کا خوبصورت بیان ہے، اور آج کی گفتگو میں ہم واقعہ معراج بیان نہیں کریں گے، یہ ہم نے بارہا سنا ہے، سنتے رہتے ہیں، سنتے آئے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی جو ترتیب ہے، اس کے جو لفظ ہیں ان پہ صرف بات کریں گے۔ یوں کہہ لیجئے
کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جو اشارات ہیں، جو نکات ہیں معراج کے، ان پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ذکر معراج شروع فرما رہے ہیں سبحان الذی سے، کہ پاک ہے وہ ذات۔ شروع ہو رہا ہے یہ ذکر معراج سبحان الذی سے، کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ معجزہ نبی کا ہوتا ہے، اور معجزہ نبی کی شان اور عظمت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ پیغمبر کی شان نمایاں کرنی ہوتی ہے، نبی کی شان کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اس لیے نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ کے دیوار پہ بیٹھ جاتا تھا اور اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ مادرزاد اندھے ان کے پاس لائے جاتے تھے جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے ہیں، تو آپ ان کو شفا یاب فرما دیتے تھے۔ کینسر کے مریض ان کے پاس لائے جاتے تھے جن کا شفا یاب ہونا ناممکن تھا، آپ کے دست اقدس سے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ لوگ چارپائیوں پہ اپنے مردے مرے ہوئے لوگ لے کے آتے تھے تو آپ اسے چوک میں رکھ کے زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہ سارے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ اور میں ایک اور بڑا خوبصورت معجزہ جسے قرآن مجید کا 3 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ آل عمران کہتے ہیں، اور اس کی آیت نمبر 49 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سے کہ میرا ایک یہ بھی معجزہ ہے، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم گھر میں کھا کے آئے ہو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ گھر سے چائے پی کے آئے ہوں یا دودھ پی کے، پانی پی کے آئے ہوں یا کون سا سالن آپ نے کھایا ہے، کتنی روٹیاں کھائی ہیں، کتنا پانی پیا ہے، یہ جو کچھ بھی آپ کر کے آئے ہیں یہ ظاہر تو نہیں ہے نا کسی کا، یہ غیب ہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھا کے آئے ہو وہ سب میں بتا دیتا ہوں۔ تو پتہ چلا علم غیب پہ مطلع ہو جانا اور بتا دینا یہ نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر اگر بتا سکتے ہیں تو جس کو حضرت عیسیٰ پہ سرداری بخشی گئی وہ کیوں نہیں جانتا؟ اور اگلا لفظ بڑا اس سے بھی ذرا، اس آیت کے اگلے لفظ اس سے بھی خوبصورت ہیں، فرمایا وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ گھر میں بچا کے تم نے رکھا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اور غیب کسے کہتے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیب جاننے کا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، یوسف علیہ السلام کے معجزے ہیں، آپ نے اپنے ایک نمائندے سے فرمایا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے ابا جی کے چہرے پہ ڈال دینا اور اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو نبی کی قمیض چہرے پہ لگانے سے آنکھیں شفا یاب ہو گئیں۔ تو یہ بھی معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں۔ اللہ سے عرض کیا مولا میری قوم کو بھوک لگی ہے، انہیں پکے پکائے بٹیرے اور حلوہ آسمان سے نازل فرما دے، من و سلوہ اسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے من و سلوہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ عرض کیا مولا میری قوم کو بھوک لگی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے بنا بنایا دسترخوان آ جائے جس پہ سب کھانے رکھے ہوئے ہوں اور ہم بیٹھ کے کھا لیں۔ تو معجزے کا مقصد ہوتا ہے نبی کی عظمت اور شان کا اظہار کرنا، یعنی معجزہ نبی کی عظمت اور شان کا اظہار کرتا ہے۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں معجزہ معراج کا۔ بیان کرنا تھا حضور کی معراج کو
پر عجیب اتفاق ہے کہ اللہ حضور کے معجزے کو بیان کرنے کے لیے اپنی شان بیان فرما رہے ہیں۔ میں سبحان الذی، میں اللہ پاک ہوں، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ مولا بیان تو مصطفیٰ کے معجزے کو کرنا ہے، ذکر تو معراج کا کرنا ہے، پر اپنی شان بیان کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بھی کمال کی بات یہ ہے کہ پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیں، قرآن مجید میں جتنے معجزات انبیاء کا ذکر ہوا ہے، کہیں پہ بھی اللہ نے یہ اسلوب بھی اختیار نہیں کیا کہ نبی کے معجزے کو بیان کرنا ہو تو شروع میں سبحان اللہ کہہ دے، یہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ قرآن کی دنیا اور کائنات میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کو بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ، تو اس کے شروع میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے سبحان الذی، کہ میں پاک ہوں۔ مولا بات تو محبوب کی کرنی ہے، معجزہ تو نبی کا بیان کرنا ہے، آخر الزمان نبی کے معراج کا ذکر کرنا ہے، تو یہ سبحان الذی کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہی بات کی سمجھ آتی ہے، رب فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں سمجھ نہیں ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس نبی کی عظمت کی بات، جس نبی کے معجزے کو بیان کر کے نبی کی عظمت اور شان بیان کرنی ہے، میری اور اس کی عظمت میں ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ میری عظمت بیان کرو تو مصطفیٰ کی عظمت ہو جائے گی، مصطفیٰ کی عظمت بیان کرو تو خدا کی عظمت بیان ہو جائے گی۔ اسی لیے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے پہلے اس چیز کا اقرار کروایا جا رہا ہے کہ عظمت مصطفیٰ ہی عظمت خدا ہے اور عظمت خدا ہی شان مصطفیٰ ہے۔ تو یہ دونوں ایک ہی دو ذاتوں کے دو رخ ہیں، دو شانیں ہیں، اور حقیقت میں ایک ہی ذات کی دونوں شانیں۔ دوسرا، اگر ہم اسے گرامر کی زبان سے پڑھیں، گرامیٹیکلی، تو یہ جو سبحان اللہ سی ہے، اس میں ایک پیغام دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں تنزیہ کا بیان۔ تنزیہ کا بیان، تنزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، یعنی کوئی اس شان میں شریک نہیں ہے۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی اپنی کتاب طبقات میں بیان کرتے ہیں کہ سبحان کی تنزیہ یہ کہہ رہی ہے کہ سبحان الذی میں اللہ کی شان اتنی بلند اور اعلیٰ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میری ذات پاک ہے، سبحان الذی میری ذات پاک ہے۔ فرمایا اپنی شان کی عظمت اور اس کی پاکیزگی اور اس کی بلندی، یہ تنزیہ یہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ میری شان اور عظمت کی پاکیزگی اور بلندی اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ کائنات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح کوئی اللہ کی شان کا شریک نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی شخص مصطفیٰ کی شان کا بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ سبحان اللہ کی تنزیہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور معراج کے اس اعلیٰ مقام کے بارے میں بیان کیجئے جب اللہ رب العزت اور اس کا محبوب بالکل قریب تھے، مقام او ادنا تھا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خدا کے بالکل سامنے تھی، فاصلے مٹائے جا رہے تھے، دوریاں ہٹائی جا رہی تھیں۔ اس موقع پہ جو عظمت و شان نبی علیہ السلام کی تھی، اس کا کچھ اظہار فرمائیے۔ تو حضرت امام جعفر الصادق نے ایک بڑی کمال کی بات کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس جگہ پہ جا کے جبرائیل علیہ السلام کو نہ سننے کی اجازت تھی نہ دیکھنے کی اجازت تھی، تو میں امام جعفر کون ہوں کہ وہاں کی باتیں لوگوں کو بتا سکتا، کہ جہاں تو اللہ نے جبریل کو بھی روک دیا
کہ جبریل اب تم نے بھی قریب نہیں آنا. جبریل علیہ السلام نوری فرشتوں کا امام ہے اور پھر اس کے سر پہ تاج رسالت اللہ نے سجایا ہے اور نوری دنیا کا اعلیٰ ترین شخص ہے جسے زمانہ جبریل کہتا ہے. تو جبریل سے بھی فرمایا جبریل اب تم پیچھے رک جاؤ, جہاں پہ میری اور مصطفیٰ کی گفتگو ہونے والی ہے, جہاں پہ میری خدا کی اور مصطفیٰ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے, وہاں تجھے بھی قریب آنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جب جبریل علیہ السلام کو وہاں پہ سننے کی اجازت نہیں, وہاں پہ دیکھنے کی نہیں, تو ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبحان الذی اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ جو شان اور عظمت اللہ نے معراج عطا کر کے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے, اس میں پوری مخلوق میں کوئی بھی ہستی نہیں جو وہاں پہ مداخلت کر سکے. کوئی بھی کائنات میں ایسی ذات اور ہستی نہیں جو معراج کے اس موقع پہ جا کے اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان آ سکے, خدا اور مصطفیٰ کے قریب جا سکے, کوئی اس میں اس شان اور عظمت میں مداخلت کر سکے. تو اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر جبریل پاس ہوتا تو کوئی اس مقام پہ دیکھ کے کہہ دیتا کہ شاید جبریل کو بھی وہ مرتبہ حاصل ہوا جو مصطفیٰ کو ہوا. تو فرمایا سبحان الذی کہہ کے اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں لوگوں میری شان اتنی پاک ہے, اتنی اعلیٰ ہے کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. جس طرح میری شان میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, اسی طرح مصطفیٰ کی شان کا بھی کوئی شریک ہو سکتا نہیں. لفظ سبحان میں ایک اور نقطہ جسے مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ سبحان تعجب اور استعجاب کے لیے بولا جاتا ہے. سبحان تعجب اور استعجاب کے لیے بولا جاتا ہے اور ازالہ حیرت کے لیے سبحان استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ جا کے لوگوں کو تعجب ہو کہ یہ کیسے ہو گیا, جس جگہ پہ جا کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے, لوگ حیران ہو جائیں کہ یہ کس طرح ہو گیا, وہاں پہ سبحان اللہ کہہ کے اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں حیران نہ ہو کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, میری طرف دیکھو, میں اللہ سبحان الذی ہوں, جب میں کر سکتا ہوں تو کون کہتا ہے نہیں ہو سکتا. تو یہ تعجب کو ختم کرنے کے لیے, حیرانگی کو دور کرنے کے لیے سبحان استعمال ہوتا ہے. کیوں کہ اگر معراج کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹتے ہیں اور آپ کے پیارے صحابہ ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور آپ کے صحابہ, ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو تعجب کرتا, جو سوچتا, جو عقل کے پیمانوں سے پرکھتا, جو عقل کی کسوٹی پہ رکھ کے اس معجزے کو دیکھتا کہ یہ کیسے ہو گیا. صحابہ میں تو کوئی بھی نہیں تھا جو یہ دیکھتا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو مکہ میں ایک شور بپا تھا, ایک رولا پڑا ہوا تھا, ایک شور تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے. ابو جہل حیرت میں تھا, حیرت زدہ تھا, ابو لہب اس حیرت سے پروپیگنڈا کر رہا تھا. تو یہ سبحان اللہ بیان کر کے اللہ رب العزت ابو جہل اور ابو لہب کی پارٹی کو بتانا چاہتے ہیں کہ ابو جہل تمہارا انکار مصطفیٰ کا ہے, خدا کا تو نہیں ہے نا, تم انکار کرتے ہو مصطفیٰ کا کرتے ہو. کیوں؟ ابو جہل اور ابو لہب کی مشرکین کی پارٹی لات منات حبل اور عزا کو مان کے بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہم کو قریب کر دیں گے, یہ خدا کے ہم کو قریب کر دیں گے. اللہ کو ماننے کا تصور لات منات اور حبل اور عزا کی پجاریوں کے اندر بھی موجود تھا. فرمایا یہ تعجب مصطفیٰ کے لیے ہو سکتا ہے, خدا کے لیے تو نہیں. تو ابو جہل کی پارٹی کو اللہ بتانا چاہتے تھے کہ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ اور عتیبہ, تم مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے پریشان اور حیران نہیں ہونا, میں اللہ کہہ رہا ہوں سبحان الذی اسری بعبدہ. میں تو پاک ہوں نا کہ ہو نہیں سکتا,
کیا نہیں جا سکتا، ممکن نہیں ہے، جہاں پہ لفظ یہ آئے پہ ہو نہیں سکتا وہاں پہ کمزوری ظاہر ہوتی ہے کہ کرنے والا کر نہیں سکتا، اعتراض آتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے سبحان الذی لگا رہے ہیں کہ زمانے میں کوئی بندہ اعتراض نہ کرے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اللہ پاک ہوں ہر کمی سے، میں اللہ پاک ہوں ہر کجی سے، میں اللہ پاک ہوں ہر کمزوری سے، میں اللہ پاک ہوں ہر ناممکن سے، جیسے چاہتا ہوں کائنات میں ویسے کر لیتا ہوں۔ تو میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ میں مصطفیٰ کو معراج کروایا ہے۔ تو یہ سبحان الذی اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے اضافہ فرما کے زمانے کو ایک پیغام دیا ہے کہ لوگوں، پاک ہے میری ذات، پاک ہے میری ذات کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا ہے۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اگر یہ خواب ہوتا، معراج اگر خواب ہوتا تو خواب پہ شاید کسی کو بھی اعتراض نہ ہوتا۔ خواب پہ کون اعتراض کرتا ہے؟ خواب میں بیشتر لوگ جنت بھی دیکھتے ہیں، دوزخ بھی دیکھتے ہیں، عرش بھی دیکھتے ہیں، آسمانوں کی سیر بھی خوابوں میں لوگ کرتے ہیں، اور یہ اولیاء اعظام اور کئی انبیاء کو خوابوں میں یہ معراج ہوئے ہیں۔ تو خواب ہوتی تو مکہ کی سرزمین پہ رہنے والا ابو جہل کوئی ان پڑھ بندہ نہیں تھا، وہ دنیاوی تعلیم میں ابو الحکم اسے کہا جاتا تھا، یہ داناؤں کا باپ کہلاتا تھا۔ ابو لہب کسی ان پڑھ اور عام پٹھے وٹ بندے کا نام نہیں تھا، وہ اپنے معاشرے کا ایک کوالیفائڈ بندہ تھا۔ اگر صرف بات خواب کی ہوتی تو ابو جہل اور ابو لہب کی پارٹی کبھی پروپیگنڈا نہ کرتی کہ خواب پہ اعتراض تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت یہی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ خواب ہوتا تو مجھے کیا ضرورت پڑی تھی سبحان الذی لگانے کی۔ تو سبحان الذی بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج کرایا ہے۔ اور اس میں ایک اور کمال کا نقطہ چھپا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پہ یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ میرے نبی نے دعویٰ کب کیا ہے کہ میں نے معراج کیا؟ میرے نبی نے دعویٰ نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دعویٰ فرمایا ہی نہیں کہ میں معراج پہ گیا ہوں، میں نے معراج کی ہے۔ وہ اللہ فرما رہا ہے اسریٰ بعبدہ، میں خود لے کے گیا ہوں مصطفیٰ کو، میں خود لے کے گیا ہوں۔ ہاں، مصطفیٰ کہیں کہ میں گیا ہوں، اس پہ تو اعتراض تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ رب کائنات فرماتے ہیں سبحان الذی، میں خود لے کے گیا ہوں، پھر اعتراض کی گنجائش کیسے باقی؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ کلیم اللہ کو طور پہ معراج کے لیے بلایا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو۔ اور ایک خوبصورت بات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، انبیاء کرام میں بھی 5 تن ہیں۔ انبیاء کرام میں، آپ نے شاید یہ بات پہلی بار سنی ہو، یہ حقیقت ہے، شرف المصطفیٰ میں یہ پوری روایت موجود ہے۔ انبیاء کرام میں 5 تن موجود ہیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پھر 5ویں نمبر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 تن انبیاء کرام میں ہیں، اور ان 5 تن میں افضلیت خدا نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ جس طرح اہل بیت میں 5 تن ہیں نا، اسی طرح نبیوں میں بھی 5 تن ہیں۔ اور ان نبیوں میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ اور عرفہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور یہ 5 تن والی جو روایت ہے، امام طبرانی نے اسے المعجم میں، اور امام بہقی علیہ رحمہ نے، اور امام بزار نے بھی روایت کیا ہے، یہ کوئی اہم ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ مقام دیا ہے، اور اس میں ایک کمال کی افضلیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی کو شریعت موسوی میں بھیجا ہے، الگ شریعت نہیں دی۔ حضرت عیسیٰ کو
حضرت موسیٰ کی شریعت کا ماتحت بنا کے بھیجا ہے، الگ شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی گئی۔ اور قرآن مجید میں جتنے نبیوں کا ذکر ہے سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ قرآن اہم تو نہیں کسی نبی کا ذکر زیادہ کر دیتا، یہ بھی افضلیت کا ایک معیار ہے۔ اور اسی قرآن مجید کی 4 نمبر سورہ ہے، اسے سورہ نساء کہتے ہیں، اور اس کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا ہے، بغیر واسطے کے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ عظمت اور شان ہے جو باقی نبیوں میں نہیں ہے۔ معراج پہ بلایا کوطور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پھر کلام فرمایا۔ اور معراج پہ بلانے کے لیے، معراج کروانے کے لیے کوطور پہاڑی سلسلوں کی ایک چوٹی کا انتخاب کیا، پہاڑوں کی ایک چوٹی، طور کی چوٹی پہ بلایا ہے، اور بلا کے 30 دن اور راتیں بٹھا دیا ہے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا آپ کو، پھر دوبارہ ملاقات معراج کے لیے بلا کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو 30 دن اور 30 راتیں طور کی چوٹی پہ بٹھا دیا ہے۔ پتہ نہیں گرمی تھی یا سردی تھی، موسم کیسا بھی تھا۔ موسیٰ یہاں پہ بیٹھ جا، آپ کسی بڑے افسر کے پاس جائیں، کسی MNA MP کے پاس جائیں تو آپ اس کے ڈیرے پہ بیٹھے انتظار کرتے ہیں کہ موج ہے اس کی، وہ سویا ہے، جاگتا ہے، گھر سے کب نکلے گا، آپ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ کسی بڑے آفیسر کے دفتر کے باہر بیٹھے سارا 4 6 8 گھنٹے ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کب وہ مجھے بلائے تو پھر میں اس سے بات کروں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو طور پہ بلا کے 30 راتیں اور 30 دن انتظار کروایا ہے۔ جب 30 راتیں بیت گئیں تو پھر ہلکا سا کلام کیا ہے کہ 10 اور بدال ہے کہ ہجے تیری واری۔ کتنی راتیں ہو گئیں؟ 40۔ یہ قرآن مجید میں 40 راتیں بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد پھر حضرت موسیٰ سے کلام کیا ہے۔ یہ سارے نبیوں اور پیغمبروں کی صف میں وہ اعلیٰ ترین نبی ہے جس کو شرف ہم کلامی بخشا ہے، اور بغیر کسی پردے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر جبریل علیہ السلام کے ڈائریکٹ اللہ نے شرف ہم کلامی بخشا ہے موسیٰ کلیم اللہ کو۔ اور اس کا انداز کیا تھا؟ 40 دن اور راتاں اتھے با چھڈیا ہے۔ انج کہہ لو کہ 40 دن تک اتھے پوچھیا ہی نہیں، حضرت موسیٰ بیٹھے انتظار پہ کر دینے کدوں او میرے تے کرم نوازی ہوئے۔ پھر اللہ نے شرف ہم کلامی بخشا ہے۔ جب شرف ہم کلامی بخشا ہے تو آپ کا کلام سن کے جو لذت محسوس ہوئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو، وہ سورہ آراف قرآن مجید کا 7 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 143 پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا رب عرض کیا رب ارنی انظر الیک، مولا تیرے کلام میں مزہ اتنا ہے، ذرا پردہ ہٹا کے دیدار ہی کرا دے۔ پھر دیدار مانگ۔ دیدار کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، لن ترانی، قرآن ہے، لن ترانی موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ایک نبی کو جو اعلیٰ ترین ہے نبیوں میں، اسے طور پہ بلا کے 30 دن اور 30 راتیں پھر 10 اور کر کے 40 راتیں انتظار کروایا ہے، صرف ہم کلامی کا شرف بخشنے کے لیے۔ لیکن ادھر معراج مصطفیٰ میں کمال ہے کہ ایک ہی لمحے میں بلایا ہے اور اسی لمحے دیدار کرا کے واپس لوٹا دیا ہے۔ ایک ہی لمحے میں بلایا ہے کہ وضو کا پانی بھی چل رہا تھا، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، سفر بھی اتنا تھا، بیت المقدس بلا کے پھر 7 آسمانوں سے اوپر عرش کی سیر کروا کے او ادنا کے مقام پہ بلا کے وہاں انتظار نہیں کروایا، بلکہ آنے سے پہلے محبوب کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور ایک لمحہ بھی کہاں 30 سے 40 راتیں انتظار موسیٰ کلیم اللہ کو، 30 سے 40 راتوں کا انتظار بٹھا کے، کھڑا کر کے، کوطور کی چوٹی پہ رہ کے
40 راتیں اور 40 دن گزرنے کے بعد پھر شرف ہم کلامی پر ادھر معراج مصطفیٰ میں ایک لمحے کی بات ہے، بلایا بھی ہے اور فوراً پردے بھی ہٹا دیے۔ صرف شرف ہم کلامی نہیں، صرف بات نہیں کی، بلکہ پردہ ہٹا کے دیدار بھی کرایا ہے۔ ادھر مانگا جا رہا ہے دیدار، رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے دیدار عطا کر دے، مولا اپنے جلوے دکھا دے، مولا ذرا پردے ہٹا دے، تیرا رخ انور دیکھنا چاہتے ہیں، مولا تیرا دیدار چاہتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ سے فرمایا لن ترانی، نہ تو نہیں کر سکتا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ادھر مانگا بھی نہیں جا رہا، پھر بھی پردے ہٹائے جا رہے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کوئی ایک روایت سنی ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مولا ذرا دیدار؟ نہ، مانگا نہیں۔ قرآن مجید میں یہ میرے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو مقررہ وقت پہ اللہ نے اپنے پاس بلایا، اور حضرت موسیٰ وہاں پہ وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ خود گئے، وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ خود گئے، وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ خود گئے۔ یہ ایک نقطہ میرے ذہن میں رہ گیا کہ ایک لمحے کا معراج تھا، لمحے سے کم نہیں تھا اور زیادہ وقت بھی نہیں لگا۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ تھوڑا سا ٹائم دیا، ٹائم تھوڑا نہیں دیا۔ ہماری یہ جو کائنات تھی جس میں اعتراض ہونے جا رہا تھا، جہاں پہ اعتراض ممکن تھا، اس کائنات کی گھڑیوں کو، اوقات کو، اس کائنات کے لمحات کو اس نے روک دیا کہ جب تک محبوب واپس نہیں آتا تمہیں آگے نہیں چلنا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اس گھڑی سے آپ سیل نکال لیں، کلاک سے سیل نکل گیا تو جو سوئی جہاں جہاں پہ تھی وہیں رک گئی۔ سیل جان تھا گھڑی کی، وہ نکل گیا۔ رب نے اس کائنات کی جان، ہاں جان ہے وہ جہان کی، گھڑی کا وہ سیل نکال لیا، وہ جان تھی، مصطفیٰ جان تھے کائنات کی۔ حضور اس کائنات سے نکلے تو نظام ہستی اپنی جگہ پہ رک گیا۔ ادھر ایک لمحہ بھی نہیں گزرا، ادھر صدیاں بیت گئیں، تکتے تکاتے دیکھتے دکھاتے، تکتے تکاتے دیکھتے دکھاتے صدیاں بیت گئیں، اور پھر مصطفیٰ کو واپس بھیج دیا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے، پر ابھی اتنی بات۔ میں ایک اگلی اور خوبصورت بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، سورہ آراف قرآن مجید کا 7 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 143 پڑھ رہا ہوں، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ ہماری بارگاہ میں حاضر ہوا، جب موسیٰ میری بارگاہ میں حاضر ہوا، تو پتہ چلا لما جاء موسیٰ، جب موسیٰ میرے بارگاہ میں آ گئے، کوہ پہ موسیٰ آ گئے، موسیٰ کوہ پہ آ گئے، موسیٰ کوہ پہ، میرے ساتھ مل کے، موسیٰ کوہ پہ، موسیٰ آ گئے، موسیٰ آ گئے معراج کے لیے، اور ادھر فرمایا اسریٰ بعبدہ، میں اپنے بندے کو خود لے گیا۔ موسیٰ آئے ہیں چل کے، موسیٰ پہاڑ پہ چڑھ کے، چوٹی پہ چڑھ کے آئے ہیں، اور ادھر مصطفیٰ کو لے جایا جا رہا ہے۔ اور عجب بات ہے، قرآن کی اس آیت کے لفظوں پہ غور کریں، اللہ فرماتا ہے اسریٰ بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ مولا ہم نے تو زندگی بھر اتنا سنا ہے، براق آیا تھا، جبریل آیا تھا، جبریل رکاب تھام کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ہم نے تو سنا ہے جبریل لے کے گیا ہے۔ فرمایا دیکھنے والوں کے سامنے جبریل تھا، حقیقت میں خدا لے کے جا رہا تھا مصطفیٰ کو۔ اسریٰ بعبدہ، اسریٰ بعبدہ، فرمایا میں اپنے بندے کو لے گیا، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ مولا حسن جبریل ویکھے آئے، فرمایا اکھاں والیاں نے جبریل ویکھے آئے، حقیقت ویکھن والیاں نے خدا ویکھے آئے مصطفیٰ۔ آگے فرمایا الذی، سبحانہ، پاک ہے وہ ذات جو خود لے گیا، جو خود لے کے گیا۔ آگے فرمایا الذی، وہ ذات۔ اب اپنی تعریف کراتے ہوئے اللہ نے نام نہیں لیا اپنا، سبحان الذی،
وہ پاک ذات، وہ لے گیا، وہ لے گیا۔ مولا وہ کون ہے؟ تیرے نام ہیں، اللہ تیرا نام ہے، اور بھی ہم نے تو سنے 99 نام ہے تیرے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے، اور ایک جگہ پہ 3000 بھی تیرے نام ہیں۔ یہاں پہ تو نے اتنا کہا ہے اللہ زی وہ لے کے گیا، وہ لے کے گیا، تو اپنا نام کیوں نہیں یہاں پہ لیا؟ تو ارشاد فرمایا تم پورے قرآن میں نبیوں کی ساری معراجیں پڑھ لو، میں نے کہا ہے کہ موسیٰ آیا معراج پہ، میں نے کہا ہے کہ ابراہیم کو معراج کروایا، میں نے کہا ہے کہ عیسیٰ کو معراج عطا کیا، میں نے کہا ہے کہ حضرت یونس کو معراج جنت میں کروایا، میں نے ہر نبی کا نام لیا ہے۔ جب مصطفیٰ کی باری تھی فرمایا میں نے عبد ہی کہہ کے زمانے کو پیغام دیا ہے، نہ نام اپنا لیا ہے معراج میں، نہ مصطفیٰ کا لیا ہے۔ اپنی ذات کو بھی اللہ زی کہا ہے اور مصطفیٰ کو بھی عبد ہی کہا ہے، اور اللہ زی ہر کوئی ہو سکتا ہے، آپ بھی اللہ زی ہو سکتے ہیں۔ ہر شخص، یہ مسجد، اس کی اینٹیں، ریت کے ذرات، پانی کے قطرے، درختوں کے پتے، درختوں کے تنکے، ہر شے کائنات میں اللہ زی ہو سکتی ہے۔ اللہ زی کا لفظ ہر کسی سے کے ساتھ لگ سکتا ہے، پر اس جگہ پہ اللہ نے سبحان اللہ زی لگا کے ایک اعلان کیا ہے کہ لوگوں اللہ زی، سبحان اللہ زی، میں وہ اللہ زی ہوں جس پہ ساری کائنات اور مخلوق کی عظمتیں اور شانیں جہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں میری رب کی شان شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ زی، اللہ زی کہہ کے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ میں وہ ہوں جس کی شان ساری کائنات میں، سارے جہانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، میں وہ اللہ زی ہوں۔ اور بات رہی مصطفیٰ کی تو عبد ہی کہہ کے پیغام دیا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے مقام عبدیت پہ ہے، پر میں کسی کی بات نہیں کرتا، عبد ہی کہہ کے عبدیت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ میں اپنے عبد کو لے گیا۔ تم بشریت کی بات کرتے ہو، تم نورانیت کی بات کرتے ہو، یہ بشریت اور نورانیت یہ دو صفتیں ہیں مصطفیٰ کی، حقیقت مصطفیٰ تو عبدیت میں رہا ہے۔ فرمایا میں اللہ زی ہوں اور میرا نبی عبد ہی ہے، میں اللہ زی میں کمال پہ فائز ہوں، عبد میں عبد ہی مصطفیٰ کمال کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے۔ اللہ اکبر۔ مجنوں سے کسی نے پوچھا کہ تم لیلا سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ یہ محبت کے الگ تقاضے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا رشتے تو بڑے ہوں گے، پر میرا نام لینا چاہو تو مجھے عبد لیلا کہہ دیا کرو کہ میں لیلا کا بندہ ہوں، میں لیلا کا عبد لیلا مجھے کہہ دیا کرو۔ یہ محبت کا وہ عظیم تقاضا ہے کہ عبد کہا جائے مجنوں کو، مجنوں اس کا تقاضا کر رہا ہے۔ اور تعلق مصطفیٰ اور تعلق خدا یہ اتنا مضبوط محبت کا تعلق تھا، یہ تقاضا کر رہا تھا یہ تعلق کہ ساری شانوں کو مصطفیٰ کریم نے عرض کیا ہوگا مولا میری شان محمدیت ہو، میری شان احمدیت ہو، میری شان نورانیت ہو، میری شان بشریت ہو، یا میری شان ہدایت ہو، یا میری ہزارہ جتنی شانیں تو نے مجھ کو بخشی ہیں، جتنے کمال مجھے بخشے ہیں یہ سارے اپنی جگہ پہ، پر مولا میں چاہتا ہوں جب تو نے میرے بارے میں اللہ زی کا ٹائٹل اختیار کیا ہے تو مجھے شان عبدیت میں عبد ہی کہہ کے پکار، زمانے کو پتا چل جائے شانیں دو ہیں، فاصلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس مقام پہ پہنچا کے محبوب سے پوچھا ہوگا کہ محبوب اب تو سارے فاصلے ختم ہو گئے، اب تو ساری دوریاں مٹ گئیں۔ تو سورہ نجم میں یہ واقعہ موجود ہے اور لفظ موجود ہیں قرآن مجید میں، محبوب اب کیسے تجھے پکاروں؟ تو پھر عرض کیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، مولا میں عبدیت کا مقام یہاں پہ بھی کھونا نہیں چاہتا، زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مقام پہ پہنچ کے بھی وہ خدا تھا، میں مصطفیٰ تھا۔ اور اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، متاع بے بہا ہے
درد سوزو آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں میں شان خدا بندی، کہ مولا میرا بندہ ہونا ہی بڑی کمال ہے اور میں نہیں لینا چاہتا۔ تو اللہ رب العزت نے نہ اپنا نام لیا نہ مصطفیٰ کا نام لیا۔ اسی پہ ایک شعر سنا کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ آیت کے باقی حصے کی تشریح انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک پہ کریں گے۔ اپنا بھی نام نہیں لیا، الذی کہہ دیا، مصطفیٰ کا بھی نام نہیں لیا، عبد ہی کہہ دیا۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتا ہے یہ احتیاط تمنا، یہ احتیاط تمنا، یہ احترام جنوں، یہ احتیاط تمنا، یہ احترام جنوں کہ تیری بات کروں تیرا نام نہ لوں۔ اللہ اللہ اللہ۔